بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. دنیا صداقت کو ایسا نہ ملا کوئی، دنیا صداقت کو ایسا نہ ملا کوئی، بندے تو ملے لیکن آقا نہ ملا کوئی۔ تاریخ جو ڈھونڈی ہے دانی محمد کی، تاریخ جو ڈھونڈی ہے دانی محمد کی، انسانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملا کوئی۔ حضرات حکم صاحبان اور سامعین باوقار، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبوت اور رسالت کا سنہرا سلسلہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر سید الکائنات افضل الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ سرکار دو عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ حضرات، عقیدہ نبوت کو جاننا اور اس پر ایمان رکھنا اور اس کی عبادت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے اور نہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ اس دنیا کا بدترین جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے: سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ کہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے جن میں سے ہر ایک کا یہ خیال ہوگا کہ وہ نبی ہے، جبکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دلائل بے بہا قرآن میں ختم نبوت کے، دلائل بے بہا قرآن میں ختم نبوت کے، اشارہ بھی، تقاضا بھی، دلالت بھی، عبارت بھی۔ عزیزان گرامی، عقیدہ ختم نبوت کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اہل دور میں ہزاروں قربانیاں پیش کی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے تا امروز ان قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ چنانچہ عقیدہ نبوت کو داغدار کرنے کے لیے باطل مسلمہ قذاب کی شکل میں آیا مٹ گیا، اسود عنسی کی شکل میں آیا مٹ گیا، صدح کی شکل میں آیا مٹ گیا، بیان بن سمعان کی شکل میں آیا مٹ گیا۔ عقیدہ نبوت کو مجموع کرنے کے لیے صالح بن طرف آیا، اسحاق رس آیا، استاد خراسانی آیا، علی بن محمد خارجی آیا، حمدان بن عشاق قمتی آیا، امین بن من اللہ آیا، یزید روشن جالندھری آیا۔ سب کے سب مٹ کر ان کا نام حسان تک باقی نہ رہا۔ سامعین بادنکین، موجودہ دور میں عقیدہ نبوت کو مسماروں کو منہدم کرنے کے لیے قادیانیت، شقیلیت اور غور شاہ جیسے پنڈے جم لے رہے ہیں۔ ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے ان کو کھل کر میدان میں آنا ہوگا اور عقیدہ نبوت کا تعبد کرنا ہوگا۔ حاضرین مجلس، یہ وہ عقیدہ جس کی خاطر ابو خبیب رضی اللہ عنہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کر دیا گیا، یہی وہ عقیدہ ہے جس کی حفاظت کرتے ہوئے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو آگ میں جانا پڑا۔ یہ اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکیں۔ عزیزان ملت، ہمیں بھی عقیدہ کی تحفظ کے لیے ہر قسم کی قربانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ صداقت کے لیے اگر جان جاتی ہے تو جانے دو، صداقت کے لیے اگر جان جاتی ہے تو جانے دو، مصیبت پر مصیبت سر پہ آتی ہے تو آنے دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔